آج جو ہم بات کریں گے قانون کی حکمرانی سب کے لیے، امیر اور غریب کا قانون، اس کا بھاشن ہمیں ایک ایسا شخص دیتا رہا 4 سال جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے کہ قانون امیر اور غریب سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، لیکن وہ یہ بھاشن صرف ٹی وی پہ دیتا رہا۔ اندرون خانہ اس نے اپنے آپ کو قانون سے ماورا سمجھا، ریاست سے ماورا سمجھا، اور جس طرح وہ ابھی بھی دھجیاں اڑا رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے اس ملک کے قوانین کی۔ تقریباً 170 کے قریب کیسز ہیں، سب میں ضمانتیں ہیں۔ یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہوگا کہ عدالتوں نے تھوک کے حساب سے ضمانتیں دے دی، کسی ایک کیس میں اس کی گرفتاری نہیں ہے، یہ اس کی سہولت کاری ہے۔ تو جب ادارے ہی قانون اور انصاف کو یکساں نہیں کریں گے تو پھر مجھے بتائیے عام آدمی کا کیا حال ہوگا۔ یہ میں نے اس وجہ سے تمہید باندھی کہ موصوف کو بلایا گیا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے، جو سانحہ 9 مئی کی تحقیقات کر رہی ہے، اس کے سامنے بلایا گیا، سوالات و جوابات ہوئے، لیکن وہاں پہ موصوف دھمکیاں دیتے رہے، ڈراتے رہے جے آئی ٹی کے افسران کو۔ جو بھی سوال ہوتا تو کہتے مجھے تمہارے چہرے یاد ہیں، مجھے تمہارے نام یاد ہیں، یہ جلد چلے جائیں گے، میں نے ہی آنا ہے حکومت میں، اقتدار میں میں نے ہی آنا ہے، میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ ان افسران کے سامنے یہ ایک بذات خود جرم ہے کہ آپ تفتیش کے لیے تفتیشی اداروں کے سامنے پیش ہوں اور ان کو دھمکانا اور ڈرانا شروع کر دیں۔ انہوں نے تو سیدھا سیدھا سوال پوچھا کہ آپ سانحہ 9 مئی میں براہ راست ملوث ہیں یا نہیں۔ انہوں نے تو سیدھا سیدھا جواب پوچھا کہ اس کی پلاننگ جو ہے وہ زمان پارک میں ہوئی یا نہیں۔ سیدھا سوال پوچھا کہ صرف اس آپ کی گرفتاری کے وقت جو احتجاج ہوا صرف فوجی اور دفاعی تنصیبات کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا۔ آگے سے موصوف کہتے ہیں کہ جب اسلام آباد میں مجھے کمانڈوز پکڑیں گے تو میرے لوگوں نے اور کہاں جانا تھا، کینٹ میں ہی جانا تھا۔ یہ خود اعتراف کر رہے ہیں، یہ اعتراف جرم ہے، بہت بڑا اعتراف جرم ہے۔ خود کہا کہ میرے لوگ اور کہاں جاتے۔ اور یہ صرف یہ بات نہیں ہے، انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک نام نہاد قوم سے خطاب کرتے ہیں اس میں بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ میرے لوگ میری گرفتاری کے بعد جب مجھے کمانڈوز نے پکڑا تو پھر ظاہر ہے انہوں نے فوجی تنصیبات اور دفاعی تنصیبات کی طرف ہی جانا تھا۔ یہ اقرار ہے کہ آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا، یہ دیا ہوا تھا، ان کو ہدف دیا ہوا تھا کہ میں پکڑا جاؤں تو جو ہے وہ مجھے تو آپ نے دفاعی اور فوجی تنصیبات کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ وہ ہوا۔ جب ان سے پوچھا گیا اس کی پلاننگ آپ کے زمان پارک میں، اس نے کہا مجھے اس چیز کا کیا پتہ، مجھے اس چیز کا کیا پتہ، میں تو جیل میں تھا، میں تو فلاں میں تھا، تو میں اس کا کیا جواب دوں۔ تو اس سے بھی وہ آئے بائیں شائع کرنے لگے۔ جب ان کو کچھ ویڈیوز دکھائی گئی، یہ اس کا عالم دیکھے، اس کو کچھ تصاویر دکھائی گئی تو کہنے لگا یہ تو میرے کارکن ہی نہیں ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں وہ لوگ جو اس کی وجہ سے، جو اس کی محبت میں جیلوں میں سڑ رہے ہیں، حوالات میں بند ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی، جوان بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اعترافات سامنے آ چکے، وہ کہتا ہے یہ میرے کارکن ہی نہیں ہے۔ پھر ایک اور الٹا الزام لگایا، کہتا ہے کہ یہ تو سازش تھی اور یہ سازش اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر کی۔ 9 مئی یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ ایسی اسٹیبلشمنٹ ہے اور حکومت ایسی حکومت ہے جو اپنے ہی اداروں کو تباہ کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ فوج جو ہے وہ اس نے اپنی تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ واہ کیا بات ہے، یہ دنیا کا پہلا ملک ہوگا جس کی فوج جو ہے وہ اپنے اداروں کو، اپنی تنصیبات کو تباہ کرے گی۔ تو پھر اس کا کیا کریں؟ جو اعترافات آپ کے لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، ویڈیوز بیان موجود ہیں، آپ کو وہ دکھائے گئے، لیکن آپ نے کہا یہ تو میں نہیں ہوں، یہ تو میرے کارکن ہی نہیں ہے،
ان کے خلاف آپ کارروائی کریں، میرا ان سے تعلق نہیں ہے۔ ان کو تنہا چھوڑ دیا، جو نعرے لگاتے تھے اس کے لیے۔ یہ ایسا مین انسان، مطلبی، اور کہ جو بھی ہو جائے پھر اس کے پیچھے وہ عالمی طاقتیں، وہ عالمی لابی، وہ جو کیلیفورنیا پلان، کون سی چیز جو ہے وہ ڈکی چھپی رہ گئی ہے کہ کون اس کے پیچھے ہے، اور ابھی بھی وہ اس کو حکومت میں لانے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جو شخص تفتیشی اداروں کو، تحقیقاتی اداروں کو دمکا رہا ہے، تفتیش کے سوالوں کے جواب نہیں دے رہا، باتوں کو سیاسی رنگ دے رہا ہے، اور اعتراف کر رہا ہے کہ جب میں 9 مئی کا جو ثانیہ ہے وہ جو مجھے جب پکڑا گیا تو اس کے جو لوگ کینٹ کی طرف گئے تو انہوں نے اس طرف ہی جانا تھا، یعنی کہ آپ کے احکامات تھے۔ تو یہ تو ایک اور کیس بنتا ہے، یہ تو اعتراف ہے، بہت بڑا اعتراف ہے۔ اور پھر آپ انصاف اور قانون کی بات کریں کہ امیر اور غریب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، تو خان صاحب آپ کے لیے بھی ایک قانون ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے تو قانون یک طرفہ چل رہا ہے، انصاف یک طرفہ چل رہا ہے، عدلیہ آپ کے لیے یک طرفہ چل رہی ہے اور آپ کی حمایت میں چل رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے تو ہے نا کہ غریب آدمی مشرف چلا گیا اس دنیا سے، اس ملک کا صدر تھا، چیف ایگزیکٹو تھا، آرمی چیف تھا، اس کی وفات کے 10 سال بعد اس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف کیس اس ہفتے سنا جائے گا۔ آپ یہ اندازہ کر لیں، اس کو وفات ہو گیا، اور 10 سال بعد یہ جب اس نے 2013 میں جب اس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، اس کی اپیل جو ہے 10 سال بعد اس کے انتقال کے بعد لگ رہی ہے۔ تو آپ یہ اندازہ کریں، اور ایک طرف یہ شخص جو روز صبح چلتا ہے، ضمانتیں لیتا ہے، شام کو پھر زمان پارک میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اس قسم کا قانون اور اس قسم کا انصاف اس شخص کے لیے ہے، عام آدمی کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ کون طاقتور ہے، کون ریاست کو دمکا رہا ہے، کون حکومت سے بھی زیادہ پاورفل ہے، کون اداروں سے زیادہ بھی پاورفل ہے، اور کس کے پیچھے عالمی لابی جو ہے وہ جو بیٹھی ہوئی ہے، جو اس کا تحفظ کر رہی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے اب رہی نہیں ہے کہ اس نے مذاق بنایا ہوا ہے کہ جناب جو دل کرے وہی قانون ہے، وہی انصاف ہے۔ اگر کوئی جج اس کے خلاف فیصلہ دے دے، اس کے خلاف درخواست دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو یہ ہمارے خلاف بائسڈ ہے، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ سنانے جیسا توشہ خانہ کی روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماج ہونے جا رہی ہے نا، تو روز اس کے وکیل اب اٹھ کر جو ہے وہ جج کے خلاف جو ہے ہمایوں بشیر اور جو ہمایوں دلاور اس کے خلاف وہ شروع ہو جاتے ہیں، آڈیو ویڈیو بیانات، پریشر ڈالنا سوشل میڈیا کے اوپر، اور جناب یہ کہنا کہ اس کو یہ کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، فلاں کیا جا رہا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ سے ہمیں وہاں پہ انصاف، مرضی کا انصاف مل جانا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ معاملے کو لٹکاتے ہیں، تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں، لیکن عام آدمی کے لیے کیا، وہ تو بیچارہ جیلوں میں سڑ جاتا ہے۔ اس کی اپیل، ایک ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ پہنچتے پہنچتے 10 سال لگ جاتے ہیں۔ سابق صدر پرویز مشرف کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس سے زیادہ قانون اور انصاف کا مذاق اڑانے والی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔